کلیسیا کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے حقیقی کلیسیا۔ کیا مضمون ہے؟ حقیقی کلیسیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقلی کلیسیا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقلی کلیسیا بھی ہے۔ اس زمین پر کچھ نقلی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ اصلی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ملاوٹ سے پاک ہوتی ہیں۔ کچھ خالص ہوتی ہیں اور کچھ میں آمیزش کی جا رہی ہے، چونکہ یہ بے دینی کا دور ہے۔ اور جب ہم کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں سے 7 کلیسیاؤں کا ذکر ملتا ہے، اور وہاں پر 5 کلیسیاں ایسی ہیں جن سے خدا کو کوئی نہ کوئی شکوہ، کوئی نہ کوئی شکایت، کوئی نہ کوئی گلہ، کوئی نہ کوئی کلیسیا جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ٹھیک نہیں چل رہی، کوئی تعلیم ٹھیک نہیں دے رہی، کوئی ایزبل کو سجدہ کر رہی ہے، کوئی بلام کی تعلیم کے مطابق چل رہی ہے۔ لیکن 2 ایسی کلیسیاں، سمرنا کی کلیسیا اور فلدلفیا کی کلیسیا، جن سے خدا کو کوئی گلہ اور کوئی شکوہ نہیں، بلکہ وہ کلیسیا، وہ دونوں کلیسیاں ہیں، دکھ اٹھانے والی، مسیح کے ساتھ جان دینے والی کلیسیا اور مصیبتوں میں قائم اور دائم رہنے والی کلیسیا، مضبوط کلیسیاں ہیں، ایک جلالی ایک مثالی کلیسیاں ہیں۔ اور خدا کو ان دونوں کلیسیاؤں سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں۔ ان کی تعلیم درست ہے، ان کی زندگیوں میں وفاداری ہے، ان کی محبت خدا کے ساتھ سرگرم ہے، وہ خدا کی راہوں پر چلنے والی کلیسیاں ہیں، وہ غالب آنے والی کلیسیاں ہیں، وہ خدا کے دل کے مطابق کلیسیاں ہیں۔ جیسے مختلف بچے ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے نافرمان ہوتے ہیں اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ فرما بردار بچے ہوتے ہیں، اور ماں باپ ہمیشہ پھر فرما بردار بچوں کی زیادہ بات کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں اور ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کی زیادہ تعریفیں لوگوں کے سامنے کی جاتی ہیں، چونکہ ان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ان کے اندر، کچھ صفات ان کی زندگیوں کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ خود بخود اپنے ماں باپ سے محبت لے لیتے ہیں، پیار لے لیتے ہیں اور ان کو دوسروں کے سامنے تعریف کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ 2 کلیسیاؤں کی خدا تعریف کر رہا ہے، لیکن 5 کلیسیاؤں سے خدا کو کوئی نہ کوئی شکوہ اور گلہ ہے۔ اور 7 کا عدد جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ 7 کا عدد خدا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ 7 کا عدد 7 کلیسیاؤں کے لیے، 7 ستاروں کے لیے، 7 چراغ دانوں کے لیے، 7 دنوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر بے شمار کلیسیاں ہیں، صرف 7 کلیسیاں نہیں، پتہ نہیں کتنی کلیسیاں ہیں۔ لیکن آج ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے کہ کون کون سی کلیسیاں جو ہیں وہ خداوند کو پسند ہیں، کون کون سی کلیسیاں خداوند کو پسند نہیں ہیں۔ وہی خدا کو پسند ہے جو کلام کے مطابق چلتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ وہی خدا کو پسند ہے جو وفاداری میں زندگی گزارتی ہیں۔ وہی خدا کو پسند ہے جو انسانی احکام کی تعلیم نہیں دیتی بلکہ خدا کے کلام کی تعلیم دیتی ہیں۔ وہی کلیسیاں خدا کو پسند ہیں جو کلام کو نہ بڑھاتی ہیں اور نہ ہی گھٹاتی ہیں۔
وہی کلیسیاں پسند ہے جن کی زندگیاں ٹھیک ہیں، جن کی زندگیاں درست ہیں، جن کی زندگیاں دعائیہ زندگیاں ہیں، جو خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ جان دینے تک وفادار کلیسیاں ہیں۔ کلیسیا کے لیے انگلش زبان کا لفظ چرچ استعمال ہوا ہے، اور چرچ کا مطلب بلڈنگ نہیں کہ بہت خوبصورت بلڈنگ جو ہے وہ چرچ ہے، اس کو ہم گرجا گھر کہتے ہیں، جہاں پر ہم جا کر گرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اکٹھے ہونے کی جگہ کو جو ہے وہ ہم گرجا کہتے ہیں۔ لیکن چرچ جو ہے وہ کلیسیا کو کہا گیا ہے۔ چرچ جو ہے وہ انگلش زبان کا لفظ جس کا مطلب ہے کلیسیا، جس کا مطلب بلڈنگ نہیں۔ اور یاد رکھیے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں بلکہ کلیسیا میں رہنا چاہتا ہے۔ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور جیسے دلہا دلہن میں راحت پاتا ویسے ہی یسوع مسیح کلیسیا میں راحت پانا چاہتا، خوشی پانا چاہتا، شادمانی پانا چاہتا، تازگی پانا چاہتا اور برکت پانا چاہتا۔ اور آج ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں روح زمین پر موجود کسی بھی ایک دیدنی کلیسیا کو واحد کلیسیا تسلیم نہیں کیا جاتا۔ بائبل مقدس جو ہے وہ کسی بھی ایک دیدنی کلیسیا کو جو لوگوں کو نظر آتی ہے، جو لوگوں کی نظر میں بڑی اچھی ہو، یا شاید وہ خود بھی اپنے آپ کو بڑی اچھی سمجھتی ہوگی، کہتی ہوگی ہماری مانت کوئی ہے نہیں، شاید وہ دوسروں کو حقیر جانتے ہوں گے، کہتے ہوں گے ہماری طرح کوئی ہے نہیں، ہماری طرح کوئی امیر ترین نہیں ہے، ہماری طرح کوئی دولت مند نہیں ہے، ہماری طرح کسی کی چرچ بلڈنگ نہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دیدنی کلیسیا جو لوگوں کو اس جگہ پر لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ فلاں کلیسیا تو وہ بہت پرانی کلیسیا، میں نے کہا چونکہ آپ گاؤں میں نظر کر رہے ہیں اس لیے آپ کو وہ سب سے پرانی کلیسیا لگ رہی ہے، لیکن میں نے کہا جب میں آپ کو خدا کا کلام سناؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے پرانی کلیسیا جو ہے وہ پینٹیکاسل کلیسیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ پینٹیکاسل کلیسیا نے جنم کب لیا؟ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں، جب روح القدس ان کے اوپر نازل ہوا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ بات کلام کی ماننی چاہیے کہ کس انسان کی ماننی چاہیے؟ تو جب کلام کہہ رہا ہے کہ پینٹیکاسل کلیسیا 2017 سال پہلے پرانی کلیسیا، یسوع مسیح کی کلیسیا جس کو یسوع مسیح نے تعمیر کیا، جس کی بنیاد یسوع مسیح نے اور رسولوں نے رکھی، اور جس کلیسیا کے اوپر پاک روح نازل ہوا، جو کلیسیا کوڑے کھانے والی، مصیبتیں اٹھانے والی، دکھ اٹھانے والی، انجیل پھیلانے والی، قید خانوں میں جانے والی اور مسیح کی خاطر شہید ہونے والی۔ پھر کلیسیا وہی ہے کہ کیا نا جو کلام کہہ رہا ہے۔ انسانوں کی باتوں کے پیچھے ہم نے نہیں لگنا کہ انسان ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، یا تاریخ ہمیں کیا کہہ رہی ہے، یا فلاں کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کا کلام آپ کو یہی کہہ رہا ہے۔ آپ اعمال کی کتاب کو پڑھیے اور آپ کو پتہ چل جائے گا حقیقی اصلی اوریجنل کلیسیا جو ہے وہ پینٹیکاسٹل کلیسیا، اور یہ کنفرم کلیسیا ہے۔ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، چونکہ یہ کلیسیا مسیح نے 3.5 سال میں قائم کی ہے۔ آمین۔ اور یہی کلیسیا آسمان پر جا چکی ہے۔ پریز گاڈ۔ اور جب ہم بھی آسمان پر جائیں گے تو یہ کلیسیا ہم سے پہلے ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کرنے والی کلیسیا ہے۔ ہاللیلویا۔ بائبل مقدس جو ہے زمین پر موجود کسی بھی ایک دیدنی کلیسیا کو واحد کلیسیا نہیں کہتی۔ جیسے ایک کلیسیا دعویٰ کرتی ہے کہ بس پوری دنیا میں صرف ہم ہی واحد کلیسیا ہیں، کوئی اور کلیسیا نہیں ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اگر میں نام لوں گا تو شاید آپ سمجھیں گے کہ شاید میں کسی کی مخالفت کر رہا ہوں، لیکن میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا۔ بائبل مقدس آپ کو بتا دے گی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ہی پوری دنیا میں ہیں، ہماری ہی حکومت ہے۔ ہاں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب 666 آئے گا تو انہی کی حکومت ہوگی پوری دنیا میں، اور وہ کہیں گے کہ جس کے ماتھے پر اور جس کے ہاتھ پر وہ 666 والی مور ہوگی وہ خرید و فروخت کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا۔ آپ کو پتا میں جو بات کہتا ہوں وہ سچ کے ساتھ کہتا ہوں اور حقیقت میں کہتا ہوں، اس کا مجھے 100% پتا ہوتا ہے۔
हालेलुया। कभी भी मैं गलत बात नहीं कहता, आमीन। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो हकीकी कलीसिया नहीं है। कलीसिया जो मसीह का बदन है वो उन तमाम लोगों पर मुश्तमिल है जो नई पैदाइश हासिल कर चुके हैं और जिनके जामे बरे के खून से धुल चुके हैं, जो बरे के तख्त के पास आने का इख्तियार रखती है, जो ईमान ला चुकी, तौबा कर चुकी, बपतिस्मा ले चुकी, पाक रूप पा चुकी और खुदा की राहों पर चलती, गालिब आती, फतह पाती, हर रोज खुदा के साथ साथ चलने वाली कलीसिया, जान देने वाली कलीसिया जो है उसको हकीकी कलीसिया कहा गया है, जलाली कलीसिया कहा गया है, मसाली कलीसिया कहा गया है। जिस कलीसिया के अंदर शिफा का काम हो, जिस कलीसिया के अंदर मोजात हो, जो कलीसिया तरक्की पर तरक्की और फतह पर फतह कर रही है और जिस कलीसिया के वसीले से लोग निजात पा रहे हैं, खुदा की बात सही में दाखिल हो रहे हैं, उस कलीसिया को हकीकी कलीसिया कहा जाता है। हालेलुया। जो कलीसिया बदल चुकी है, जो कलीसिया बदली नहीं है ना, जिसका चाल चलन नहीं बदला, कहते हम दावा तो करते हैं कि हम पाक हैं, लेकिन फिर कहते हम गुनाहगार हैं। ये दो ख्यालों में डामाडोल नहीं है। उधर से कहते हम पाक हैं, उधर से कहते हम गुनाहगार हैं। लेकिन सुनिए, कलीसिया गुनाहगार नहीं है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? बातें कुछ गहरी हैं, जरा ध्यान से सुनिए। गुनाहगार जो लोग हैं वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया वो हैं जो बुलाए गए हैं। मैं फिर आज पढ़ना चाहता हूं, जरा गौर कीजिए और गौर कीजिए। एक है खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए। कलीसिया वो है जो पाक हो चुकी है। कलीसिया वो नहीं है कि कोई कुछ हानि पाई थी तुसी पाक जे के ना पाक असी ते गुनाहगार, बंदा ते है ही गुनाहगार। नापाक लोग कलीसिया नहीं है। बरे के खून से धुले हुए लोग कलीसिया हैं, पाक किए हुए लोग, मुकद्दस लोग, अलहदा किए हुए लोग। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया, बाहर निकाल लिया है। दुनिया में से मैंने तुम्हें पाक ठहराया है, मैंने तुम्हें रास्तबाज बनाया है। तुम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए हो। तुम्हें मैंने धो दिया, तुम्हें मैंने पाक कर दिया। तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुम्हारे साथ किया है पाक हुए हो। तुम नापाक नहीं। अगर नापाक हो तो नापाक कोई भी शख्स खुदा की हजूरी में खड़ा नहीं रह सकता। ज़बूर नंबर 24 में लिखा है, खुदावंद तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन चढ़ेगा? वो जिसके हाथ पाक हैं और जिसका दिल भी पाक है। तो जो पाक नहीं है वो कैसे अपने आप को कलीसिया कह सकते हैं? वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम पाक हैं, हम आलमगीर कलीसिया हैं। पूरी दुनिया की जो कलीसिया वो वाहिद हम ही है और कोई नहीं। उधर से कह रहे हैं हम नापाक हैं, उधर से कह रहे हैं हम गुनहगार हैं और गुनाह की मजदूरी तो मौत है। और जो गुनाह में जिंदगी गुजारा वो तो मौत में जा रहा है। वो कैसे कलीसिया हो सकता है? कलीसिया तो बरे के खून से धुली हुई कलीसिया है। आमीन, हालेलुया। लफ्ज कलीसिया यूनानी जुबान का लफ्ज अक्लीसिया से निकला है, जिसके मानी है बाहर निकाला हुआ या बुलाया हुआ या मुकद्दस किया हुआ या पाक किया हुआ या अलहदा किया हुआ। और ज़बूर नंबर 4 में लिखा है कि उसने दीनदार लोगों को चुनकर अलहदा कर लिया। आमीन। दुनिया में से उसने चुनकर हमें अलहदा कर लिया है। हम एक नई मखलूक, लिखा है देखो पुरानी चीजें जाती रही और वो सब नई हो गई, बस अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक, तीसरी दुनिया। हालेलुया। हम नए मखलूक, हम आसमानी लोग, हम आसमानी शहरी, हम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कानों का फिरका, मुकद्दस कौम और खुदा की खास उम्मत और उसकी मलकियत है। कौन से लोग हैं? मुकद्दस लोग, मुकद्दस लोग, पाक लोग। और खुदा पाक लोगों को लेने के लिए आ रहा है। नापाक लोग यहाँ पर रह जाएंगे, गुनहगार यहाँ पर रह जाएंगे। यीशु मसीह पाक कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, जिसकी जिंदगी में ना कोई दाग, ना कोई झुर्री और ना ही कोई धब्बा हो, बल्कि बिल्कुल पाक और साफ
اور وہ بالکل تیار ہو، اس نے وائٹ لباس پہنا ہو اور گناہ جو ہے وہ اس نے چھوڑ دیا ہو، پرانی انسانیت کو دفن کر دیا ہو۔ کیا تم نہیں جانتے ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو ہم نے اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، بس اس کی موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح خدا نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ تو ہم تو مر چکے ہیں، پالوس کہتا ہم زندہ نہ رہے بلکہ مسیح ہم میں زندہ ہے۔ ہم نے جب توبہ کی بپتسمہ لیا، ہم نے اپنی پرانی انسانیت کو دفن کر دیا، پرانے چال چلن کو، پرانی گفتگو کو ہم نے دفن کر دیا، اور اب ہم زندہ نہ رہیں بلکہ مسیح ہم میں زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو مسیح کون سی کلیسیا میں رہتا ہے؟ جڑی ناپاک ہوئے۔ مجھے بتائیں مسیح ناپاک کلیسیا میں رہ سکتا؟ میں آپ کو ایسا کر دوں گا کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیے، آپ کو میں ایسا سکھا دوں گا کہ زندگی بھر کوئی شخص آپ کے سامنے بات نہیں کر پائے گا۔ جو کہے گا نا، دعویٰ کرے گا کہ ہم ہی کلیسیا ہیں، انہوں تسی آپ ہی کہنا ادھر آؤ ہاں، جے تے تسی پاک دے تو پھر تو کلیسیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تے جے تسی ناپاک جے تو پھر تسی کلیسیا تے شامل نہیں جے، پھر تسی گنہگاراں تے شامل جے۔ تے پھر یسوع جدوں آئے گا نا تو جڑے کھبے پاسے ہون گے گنہگار، انہوں نے کہے گا اس ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاؤ جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ کلیسیا کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ آسمان پر پہنچ چکا ہے اور تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ زمین پر موجود ہے، اور اس تھوڑے سے حصے کو لینے کے لیے یسوع مسیح آ رہا ہے، جس نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک شخص کے مافک اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے۔ کلیسیا کا زمین پر کوئی دیدنی سر نہیں، دیدنی اس کو کہتے ہیں جو نظر آنے والا ہو۔ یہاں پر کلیسیا کا سر نظر نہیں آ رہا، اور سر کون ہے؟ یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے، دلہن کا سر شوہر ہے، آمین۔ کلیسیا بدن ہے، اور چونکہ مسیح آسمان پر رہتا ہے اس لیے وہ نظر نہیں آتا، بلکہ اس کا سر جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ کلیسیا کو قائم کرنے کے لیے مسیح نے اپنی جان قربان کر دی۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو خوشبو کی طور پر نظر کر دیا۔ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر کچلا گیا، گھائل کیا گیا، ہماری سلامتی کی خاطر اس پر سیاست ہوئی، اور جب اس کی پسلی میں بالا مارا گیا تو وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلا تاکہ وہ مجھے اور آپ کو دھوئے اور پاک اور صاف کرے۔ ہاللیلویہ۔ اور لکھا ہے اب ہم یسوع مسیح کے خون بہائے جانے سے پاک اور صاف ٹھہر چکے ہیں، راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں۔ اس زمانہ میں خدا کا سب سے بڑا کام کلیسیا کو تعمیر کرنا ہے۔ جی ہم تو بلڈنگز تعمیر کر رہے ہیں، گھروں کی ہوں یا چرچ گرجے کی ہوں، لیکن سنیں مسیح کا سب سے بڑا منصوبہ، سب سے بڑا پلان یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے اس کو تعمیر کیا جائے، آمین۔ اور کلیسیا کی بنیاد کونے کے سرے کے پتھر پر رکھی جائے، آمین، ہاللیلویہ۔ لکھا ہے ہم نبیوں اور رسولوں کی نیو پر رکھے گئے ہیں جس کے کونے کے سرے کا پتھر یسوع مسیح ہے۔ ہم اس پتھر کے اوپر تعمیر کیے گئے ہیں، ہم اس چٹان کے اوپر تعمیر کیے گئے ہیں جس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ آندھی، طوفان، بیماریاں، پریشانیاں، برے حالات، غریبی، اس چٹان سے ہمیں کوئی بھی شخص ہلا نہیں سکتا۔ پالوس کہتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کیا تنگی، کیا ننگا پن، کیا بھوک، کیا پیاس؟ تلوار بھی مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہ میں حقیقی کلیسیا کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ حقیقی کلیسیا کو کوئی بھی گرا نہیں سکتا کیونکہ ان کی بنیاد چٹان کے اوپر رکھی گئی ہے، پریز گاڈ، اور چٹان یسوع مسیح ہے، ہاللیلویہ۔ اور کچھ لوگوں نے ریت کے اوپر بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ ریت شیطان کو کہا گیا ہے اور وہ قائم نہیں رہتے۔ تھوڑی سی پرابلم آ جائے نا، تھوڑا جائے بیماری آ جائے تو کوئی آ کے کان چ پھونک مار دے، چل اتنے چل رہے سیانے لوگ نال ہی دور پہ سانوں کی لگے جی، سانوں تو شفا ہی چاہیے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اے پھر بندہ کی کرے، مردہ کھ پرولی ہاتھ پاؤں ہی ہے نا، سانوں تو شفا ہی چاہیے۔ لیکن حقیقی کلیسیا جو ہے وہ آندھی شفا ملے تو پاویں
نہ ملے جان چلے جائے پاویں چلے جائے پر اسی کسے پیر فقیر بابے کو تے نہ دربار تے نہ میلے تے جانا جن نے شفا دینی ہے انہیں ایتھے دینی جڑا ایتھے بھوکا اور لاہور بھی بھوکا حقیقی کلیسیا کی میں خوبی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ادھر ادھر نہیں جاتی چاہے جتنے لوگ ان کو مرضی پھسلا لے وہ ادھر ادھر نہیں جاتی وہ ایرا وغیرہ کی بات کو نہیں سنتی وہ کسی غیر کے پیچھے نہیں جاتی میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں میں ان کو نام بنام جانتا ہوں وہ کسی غیر کے پیچھے نہیں جاتی جڑے مضبوط لوگ ہوتے کسی غیر کے پیچھے نہیں جاتے ہاللیلویا ہاللیلویا جن کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے وہ کسی غیر کے پیچھے اور کسی غلط تعلیم کے پیچھے وہ نہیں جاتے خدا نے پہلے غیر قوموں کی طرف توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنا لے خدا نے پولس کو چنا کہ تو غیر قوموں کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہوگا لیکن یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں حکم دیا کہ غیر قوموں کے پاس نہ جانا بلکہ تم میرے ہی لوگوں کے پاس جانا ہاللیلویا پہلے میرے لوگوں کے پاس جانا پہلے میری کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور ان کو میرے پاس لے کر آنا پھر اس کے بعد غیر قوموں کے پاس جانا ہاللیلویا تو بہت ہی زبردست باتیں ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو بہت ساری برکت جو ہے وہ ملے گی کلیسیا جو ہے ایمانداروں کے کسی مقامی گروہ کو کلیسیا کہتے ہیں ایسا گروہ جو بچایا جا چکا ہو جو بچ چکا ہو جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو چکا ہو جس کے نام کتاب حیات میں لکھے جا چکے ہوں جو مقدس بن چکے ہوں اس کلیسیا کو اس گروہ کو اس جماعت کو اس مجلس کو کلیسیا کہتے ہیں فیلمون کی کلیسیا کا ذکر ہے فیلمون دوسرے باب میں وہ ایک گھر کی کلیسیا تھی کلس کو 4:15 میں لکھا ہے اور ان کے گھر کی کلیسیا اور اس کو عالمگیر کلیسیا بھی کہا گیا ہے ٹھیک ہے اور پہلا کرنتھیوں 15 باب کی نامیت میں لکھا ہے بلکہ وہ کہتا میں رسول کہلانے کے لائق نہیں اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا ہے کون سی کلیسیا تھی جس کو سول نے ستایا تھا بتائیں مال کی کتاب کی کلیسیا کون سی کلیسیا تھی مال کی کتاب کی کلیسیا تھی جس کو یہ سول جو ہے وہ ستاتا تھا اور یسوع مسیح نے کہا اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے انہیں کہا یار میں آتے تینوں نہیں ستایا میں آتے بس لوگوں نے ستان لیا یہ خط میرے پاس ہے دمشق میں جا رہا ہوں اور وہاں پر میں جاؤں گا جانا تھا میں نے اور وہاں پر لوگوں کو گھسیٹنا تھا مارنا تھا قتل کرنا تھا پہلے بھی میں یہی کام کرتا تھا اس نے کہا تو مجھے ستا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جڑا بندہ حقیقی کلیسیا نو ستاندا ہے نا وہ مسیح نو ستان دیا کنو ستان دیا مسیح نو ستان دیا تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے مسیح نے تو پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ لوگ تمہیں ستائیں گے لوگ تمہاری بابت ناحق باتیں بھی کہیں گے حقیقی کلیسیا کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو حقیقی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں بڑی ناحق باتیں لوگ کہتے ہیں صرف ان کو پیچھے کھینچنے کے لیے صرف ان کو گرانے کے لیے ٹھیک ہے جی بڑی بڑی الٹ سیدھی باتیں کریں گے جن کے بارے میں کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ ہو تو یہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے شروع سے لومڑی کے بچے جو ہیں وہ اسات کے بچوں کو ستاتے رہے یہ کوئی انوکھی یا نئی کو بات نہیں ہے یا کوئی یہ عجیب بات نہیں ہے کہ آج لوگ ہمیں ستا رہے ہیں تو اگر ستا رہے ہیں تو ہم لکی ہیں ہم مبارک ہیں خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے جب تم ستائے جاؤ جب لوگ تمہارے بارے میں ناحق باتیں کہیں گے تمہارے اوپر جھوٹے الزام بھی لگائیں گے تو اس وقت نہایت شادمان ہونا خوش ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہوگا خوشی سے اچھلنا اور کودنا آمین تو اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں سچائی کی مخالفت شروع سے ہی ہوتی آئی ہے مسیح کی بھی لوگوں نے مخالفت کی فقیوں اور فریسیوں نے شرع کے عالموں نے اور اگر حقیقی کلیسیا کی بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں تو پھر ان کو کرنے دیجئے اور آپ صرف خوش ہوں کہیں باپ تیرا شکر ہو کہ ہم اس لائق ہوئے کہ ہم حقیقی کلیسیا بن گئے ہیں اور اس لیے لوگ ہمیں ستا رہے ہیں گاڈ بلیس یو خداوند آپ سب کے اس کلام کے سرے سے برکت دے یہ لمبا چوڑا مضمون ہے ابھی یہ سٹاپ نہیں ہوگا ابھی یہ ختم نہیں ہوگا
اور اگلی دفعہ پھر ہم آگے چلیں گے. خدا آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.